الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج گورنر ہاؤس میں آئے ہوئے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی علامہ طاہر اشرفی صاحب کو، جنہوں نے مجھے آج سے 2 دن پہلے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کہ سندھ میں پاکستان علماء کونسل کی جانب سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو مدعو کیا جائے اور محرم الحرام کا ضابطہ اخلاق سبھی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی رائے لے کر عاشورے تک کم از کم اس کی تمام ہی لوگ حمایت بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں، اور جو مسائل ہیں اسے سن کر فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو آج کی اس میٹنگ کا جو احوال ہے، میڈیا کے دوست سارے یہاں موجود ہیں، اور ان کے توسط سے پورے پاکستان میں آج کی اس علماء کانفرنس کہہ لیں، میٹنگ کہہ لیں، ضابطہ اخلاق کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں تک بھی پہنچیں گے۔ میں یہاں آئے ہوئے تمام ہی علماء کرام سے صرف یہ گزارش کروں گا، کیونکہ باقی تو ساری باتیں آپ سبھی نے کی ہیں، اور میرے لیے تمام ہی علماء کرام ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو محترم، جہاں اتنے سارے استاد موجود ہوں تو ایک شاگرد کی کیا مجال کہ وہ اپنی رائے کسی پہ مسلط کر سکے یا اس کا اظہار کر سکے، لیکن بحیثیت گورنر سندھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر 12 ربیع الاول والے دن نامزد کیا، لیکن اس منصب پر بیٹھنے کے بعد میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں یہاں اس صوبے میں تمام ہی مسلک اور مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور شخصیات کو مساوی طور پر عزت اکرام دینے کی پوری کوشش کروں، اور الحمدللہ جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں کسی بھی فقہ سے، مسلک سے، مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیت یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ میں نے انہیں سنا نہ ہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوں یا ان کے پاس نہ گیا ہوں، اور یہ کوشش جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق رائے اور اختلاف رائے اس رشتے میں بھی ہوتا ہے جس میں ہم 24 گھنٹے کے لیے بندھے ہوئے ہیں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہ جاری رہنا بھی چاہیے، لیکن اس اتفاق رائے کے اصول مرتب کر لینے چاہیے کہ وہ اختلاف بھی اس طریقے کا ہو جس میں حسن اخلاق پہلا فقرہ ہو۔ ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنا غیر مناسب بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب سے بڑی خلاف بات ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو یہ جو حسد جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ پہلا قدم ہے کہ آپ کے دل میں کفر کی طرف مائل ہونے کا پہلا جز جو ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے، اور اس حسد سے صرف ایک صورت میں دور رہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس کی آل اولاد کی عزت اور احترام کو جگہ دیں۔ اور جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے۔ حسد ہی پہلا شیطان کا وار ہے جو آپ کے دلوں میں منافقت، ایک دوسرے سے اختلاف کو وہ رنگ دیتا ہے جس سے پھر جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت اکرام سے نوازا ہے جو 77 سالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بنیان المرصوص ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا جس سے اس خطے میں بھارتی بالادستی اور مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم جو ہو رہے تھے اس کو لگام ملی ہے۔ ہم نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کر کر جو عدم توازن تھا اسے بھی ختم کر کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ملک پاکستان جو 77 سال پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، وہاں یہ جو جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اس جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد نے افواج پاکستان اور ہماری دوسری دونوں فورسز، ایئر فورس اور نیوی کو وہ جذبہ فراہم کیا جس کی مثال بھارتیوں کو ہم نے دھول چٹائی۔ آج اس دھول چٹانے کے بعد وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اور جب وہ زخم چاٹ رہے ہیں تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ اس کا بدلہ ایسے مواقعوں پر لے جب پاکستان میں یہ جو عاشورے کا ٹائم ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ تمام ہی مسلمانوں کے جذبات اس وقت ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ ابال ہوتا ہے، کیونکہ کربلا کا واقعہ کسی بھی مسلمان کے اگر جذبات کو نہ ابھارے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قربانی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، ثابت قدمی کا جذبہ ہمیں اس کربلا کے واقعے سے ملتا ہے، اس کی مثال نہ اسلام کی تاریخ میں ملتی ہے نہ مل سکتی ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہمیں اس مہینے میں احترام اور جو واقعہ ہے اس کے ذکر سے اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اسلام زندہ رہنے کی ترغیب دے سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس کے تفرقات کو دور رکھتے ہوئے، جب میں نے بچپن میں ہوش سنبھالا تو میرے گھر کے نزدیک جو کھارادر کا امام بارگاہ ہے، کیونکہ میری پیدائش کھارادر کی ہے، میٹھا در کی ہے، تو ہمارے چند فاصلے پر امام بارگاہ تھی۔ ہم نے سنیوں کو جو شیعوں کا محرم میں جلوس گزرتا ہے اس کے راستے میں سبیلیں لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خود لگائی اور آج بھی لگتی ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف نیچے جاتا ہے اور وہ سازش ہوتی ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ آج جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب مسجدوں والے ہیں اور سبھی خانگاہوں والے ہیں، سبھی کا تعلق
گراؤنڈ پر موجود اپنے اپنے لوگوں سے ہیں، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ان ممبر سے وہ باتیں بھی کریں جو آج معاشرتی مسائل سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کے معاملات کو، انسانی زندگی کو گزارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوں۔ آج ہم کچھ مخصوص باتیں کر کر جمعے کے خطبات ہوں، باتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب وہ باتیں بھی اپنے بچوں کو بتانی ہوں گی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بڑے کھلے انداز میں کیا گیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے فقہ مسالک چاہے کوئی بھی ہوں، لیکن ہماری منزل ایک ہے۔ ہم مختلف راستوں سے ہو کر پہنچنا ہم نے ایک ہی منزل پر ہے، کیونکہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے اللہ کو نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کو اختلاف ہے۔ تو جب ان تین بڑی چیزوں پر اختلاف ہے ہی نہیں، تو پھر اگر کسی مسئلے پر، مسائل پر، فقہ پر اعتراض ہے بھی تو میری نظر میں راستہ مختلف ہے لیکن منزل ایک ہی ہے، اور اسے ہمیں اس اختلاف کو آپس میں اسی طرح سے بیٹھ کر حل کرنا ہوگا، اور ہم کوئی موقع اپنے پڑوسی ملک بھارت کو یا اسلام دشمن طاقتوں کو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ جہاں ہمارا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہاں پاکستان میں مساجد ہوں، ہمارے خانگاہیں ہوں، ہمارے مجالس کے، اہل تشیعوں کے جو مراکز ہیں وہ ہوں، وہ سب مضبوط ہاتھوں میں ہیں، وہ مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، کیونکہ میرے ملک کے 24 کروڑ لوگوں میں 62% نوجوان ہیں، اور جس ملک کی قیادت میں 62% مسلمان ہو، وہ کمزور ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان 62% نوجوانوں میں، میری ماؤں میں، میرے بزرگوں میں، جو کہ غیور لوگ ہیں، جہاد اور شہادت کا جذبہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور آج ایران نے یہ ثابت کیا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ مسلمانوں کی لڑائی لڑی ہے، اسلام کی لڑائی لڑی ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس طرح نہتے فلسطینی بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کی آواز بن کر اس طاقت کو للکارنا، چاہے طاقت میں چھوٹے تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو بدو جواب دینا، یہ کسی ایسی طاقت اور ہمت سے کم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستانی، ہمارے مسلمان، ہمارے علماء کرام سارے ہی، میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ سبھی اپنی اپنی طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے، کوئی دعاؤں سے، کوئی دواؤں سے اس بات میں شامل ہے کہ اس ظلم کو روکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب اسلام دشمن عناصر کو پاکستان وہی مزہ چکھائے گا جو ہم نے بھارتیوں کو چکھایا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب جہاد کی بات آئے گی، اور اگر حکومت پاکستان نے جہاد کا جب بھی اعلان کیا، آپ یقین کریں میں آج اس منصب پر بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پہلا نام میں اپنا لکھواؤں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے جب مظالم ڈھائے گئے،
کسی پر بھی ہمارا مذہب سب سے پہلے اس بات کی ہدایت بھی دیتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اعلان جہاد کرو مظلوموں کے خلاف ہونے والے مظالم پر۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ آج ہماری آواز بھی ان کے لیے ہمت کا کام کرے گی۔ اسی لیے جب ایران نے اس مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تو پاکستان نے سب سے پہلے ان کی آواز سے آواز ملائی، اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز جاری و ساری رہے گی۔ میں بحیثیت گورنر سندھ عاشورے تک کے لیے پرنسپل سیکرٹری یہاں ہمارے سمیع صدیقی صاحب موجود ہیں، میں ان کو یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ ایک کنٹرول روم کا قیام گورنر ہاؤس میں فوری طور پر ہو جائے۔ اس کا نمبر بھی میں نے لے لیا ہے 1366۔ اس پر ہمارے تمام لوگ، چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہوں، وہ 24 گھنٹے اس کنٹرول روم میں موجود رہیں گے، آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ایک خصوصی سیل کا قیام میں ابھی اس کا بھی اعلان کر رہا ہوں، جس میں ہمارے 2 ایڈیشنل سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری کی قیادت میں 24 گھنٹے اس خصوصی سیل میں موجود رہیں گے، اور مختلف ڈیوٹی اوقات کار اس میں رہیں گے، تاکہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو رونما ہو رہا ہو، عوام الناس بھی اس پہ ٹیلی فون کر کے اپنے اپنے علاقوں سے اس خصوصی سیل میں کنٹرول روم میں شکایت درج کر سکتے ہیں۔ ہم اسے فوری طور پر حکومت سندھ کو، آئی جی صاحب کو، کنسرن ڈی آئی جیز کو، ایس ایس پیز کو یہاں سے ڈائریکشن دیں گے۔ عاشورے تک ہماری پوری گورنر ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن اس کام پر موجود رہے گی، اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں سال شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہی اقدام، یہی طریقہ کار تمام لوگوں کے لیے اس گورنر ہاؤس میں رہے گا۔ ہم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ملک جس کے نام سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا جاتا ہے، جو 27ویں رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رات ہمیں دیا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں دیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نہیں دنیا میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا ہے، ایسے ہی نہیں کہ اسلام کا کام اس ملک میں، میں جانتا ہوں آج یہ خانگاہیں، یہ تمام مسالک اور مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیات جن کے پاس نوجوان تربیت یافتہ ہو رہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک کو 27ویں رمضان المبارک کو دینا، اسلام کے نام پر حاصل کرنا، اسے ایک ایٹمی طاقت بنانا، اور آج افواج پاکستان اور دیگر فورسز کا تعداد میں کم ہونے کے باوجود دنیا میں ایک ہی ملک جسے ہندوؤں کا ملک کہا جاتا ہے، ہندوستان، چاہے اس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، لیکن ایک ہی ملک ہے، اسے کس طرح سے ہم نے دھول چٹائی وہ آپ سبھی کے سامنے ہے، کہ آج پوری دنیا میں ہمیں مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں۔ یہ اسلامی ملک کو مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں، یہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک کو حاصل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کا کردار اہم ترین کردار ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب مل جل کر اس ملک کی سالمیت، وقار اور عزت کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور جب جب ہم میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو الحمدللہ سندھ میں ہو تو یہ گورنر ہاؤس 24 گھنٹے کھلا ہے، پورے ملک کے لیے، پورے ملک میں موجود ہے۔ اور میں آخر میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسی شخصیت سے نوازا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس حج پر طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ سعودی ولی عہد کا تعلق دیکھا،
میں نے ان کے ساتھ صرف سعودی عرب کے وزیروں اور گورنروں کا تعلق ہی نہیں دیکھا، بلکہ اس زہرانے میں آئے ہوئے دنیا بھر سے جو اسلامی کونسل کے جو چیئرمین کہلاتے ہیں یا وہاں کے امام یا بڑے کہلاتے ہیں، ان کی محبت کا اظہار ان سے بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ کیونکہ مجھے موقع ملا، حج پر ہم ساتھ تھے، تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ جب اس زہرانے میں جہاں انہیں پہلی نشست پہ بٹھایا گیا، وہاں محمد بن سلمان صاحب نے، میڈیا بھی سن رہا ہے، کہ لوگوں سے مصافحہ کیا، وہاں وہ طاہر شرفی صاحب سے بغلگیر ہوئے، انہیں گلے سے لگایا، ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کب تک ہیں اور آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاہر شرفی صاحب کو ایسے تعلقات سے نوازا ہے، اور میں امید کروں گا کہ ان تعلقات کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، اسلام کو پہنچے گا، ان کی خدمت جو یہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے بھی جس طرح انہوں نے میرے لیے کہا، میں نے بھی ان کو، چاہے میں فجر میں تھوڑی دیر بعد پہنچا یا باقی نمازوں میں، جب میں نے دیکھا تو طاہر شرفی صاحب کو میں نے وہاں خانہ کعبہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اور محبت، پیار اور انکساری سے پاکستان کے لیے اچھے الفاظ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ان کے سربراہان اور ان کے وزیروں سے پاکستان کا مقدمہ لڑتے دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جذبہ ہم سب میں یہاں جو موجود ہیں ان میں بھی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام ہی علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ عاشورہ خیر و عافیت سے گزرے گا۔ میں خود بھی 24 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور مختلف جو مجالس ہیں اس میں میں نے شرکت کی بھی ہے۔ پہلی جو انچولی کی آیت اللہ غربی صاحب کی تھی، میں اس میں خود موجود تھا۔ کل بھی میں نے جانا تھا، لیکن وہاں بارش کا سماں تھا۔ میری پھر شہنشاہ نقوی صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور باقی بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کو ہمیشہ ایسی جگہ ملے گی جہاں ہم سب لوگ بیٹھ کر اسلام کے لیے جتنی محافل چاہیں ان کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی سے بس آخری بات میں کر لوں مجید عباسی بھائی، کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے۔ یہ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سبھی نے ڈاکومنٹری میں دیکھا ہوگا، عوام الناس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن میں ان گورنرز میں سے نہیں ہوں جو مجالس یہاں چاہے 12 ربیع الاول کی ہوں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مسلک، کسی بھی علماء کے لیے ہوں، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، اس کا تمام انتظام ہم خود کریں گے، اور ہمیں کسی یہود و نصارہ سے، کسی ویسٹ سے یہ گورنر ہاؤس اور گورنر جو بیٹھا ہے یہاں کا مکین نہیں ڈرتا۔ میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جب تک میرے اللہ نے چاہا، جب تک میں یہاں ہوں، کسی کے ڈر سے میں اپنے بیانیے کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور جب تک اس نے اس منصب پر بٹھائے رکھا، کم از کم اس آواز کو میں اٹھاتا رہوں گا، چاہے کسی کو اچھی لگے، چاہے کسی کو بری لگے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہو۔ دعا کے بعد سوال و جواب۔ آپ جزاک اللہ خیر۔ میں ایک بار پھر گورنر صاحب آپ کا بھی اور جن جذبات کا آپ نے اظہار کیا، بالکل یہ بات بڑی واضح ہے، اور میں یہ لکھ رہا تھا تو گورنر صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہاں گورنر ہاؤس میں مستقل محرم الحرام کے دوران ایک سیل انہوں نے قائم کر دیا، جس میں، اور انشاءاللہ میں بھی ایک فہرست آپ کی خدمت میں علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کی پیش کر دوں گا، جو آپ کے اس سیل کے ساتھ رابطے میں رہیں گے جہاں بھی ضرورت ہو۔ یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا کردار پورے ملک میں ہے۔ پورے ملک کے اندر اس بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، کسی کے اکابر کی توہین یہ ناقابل قبول ہے، کسی کے مسلک کی توہین۔ میں آج آپ کو صرف ایک تاریخ کے الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل کا جب ضابطہ اخلاق بن رہا تھا
تو جب یہ جملہ آیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ کرام، تو وہاں اس وقت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے یہ گزارش کی کہ اس میں حضرت امام مہدی کا بھی نام لکھیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، اور اس میں حضرت امام مہدی کے نام کا اضافہ ہوا کہ جو کوئی ان کی توہین کرے، تنقیص کرے، تکفیر کرے، ہم اس سے بری ہیں اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ آج بھی ابھی گورنر صاحب حج کی، ہم حج پر تھے، واللہ وہ کالا تھا، گورا تھا، وہ ہندوستان کا تھا، مالدیپ کا تھا، ملیشیا کا تھا، وہ کہتے تھے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آپ نے کمال کر دیا ہے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ آپ نے، آپ کی فوج نے، آپ کی فضائیہ نے، ہم آج تک مسلمان ملکوں میں بمباری ہوتے دیکھ رہے تھے، آپ نے حالات بدل دیے، اور الحمدللہ انہوں نے ٹسٹر لگا کر دیکھا تھا کہ ایران سے پہلے پاکستان کو ٹسٹر لگاؤ، ہم نے انہیں جواب دیا کہ ہم جاگ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ یہ آج آپ کا سپہ سالار ایک حافظ قرآن ہے، جب وہ مصلی پہ بیٹھا تو قرآن کی آیت جو ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ آپ تو علماء ہیں، جب رب کے دربار میں فریاد لے کر ہم گئے تو اس نے ہمیں بنیان المرصوص بنا کے مارکہ حق کی کامیابی دی ہے،